السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ اللہم صلی وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین۔ مجھے سنیں برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے، ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی فہم عطا کرتا ہے، اور میں قاسم ہوں، یعنی میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے، اور یہ امت ہلاک نہیں ہوگی تاکہ قیامت آ جائے مگر میری امت قائم رہے گی، اس دین پر قائم رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی کیا ہے؟ دین کی فہم ہے۔ جس کسی کے پاس، جس کسی بندے کے پاس دین کی فہم اگر آ گئی تو انہیں اللہ کی بھلائی ہے۔ اگر دین کی فہم ہم کو نہیں مل رہی تو ہم اللہ کی بھلائی میں نہیں۔ جو شخص دنیا میں اللہ کی بھلائی میں نہیں ہے، انہیں آخرت میں اللہ کی بھلائی میں کیسا نہیں ہے؟ یہ پیمانہ ہے، یہ دیکھ لینا کہ ہمارے پاس دین کی فہم آ رہی ہے یا نہیں۔ دین کی فہم اگر آ رہی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی بھلائی میں رکھا، چن لیا ہے، چنندہ بندوں میں ہے، ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ ہر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ دین کی فہم نہیں دے رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جس بندے کی بھلائی چاہتا ہے، یعنی ہر ایک کو نہیں دے رہے، چن کے چنندہ بندے، جس کے پاس بھی دین کی فہم آ رہی، جس کے پاس بھی دین کی فہم ہے، وہ اللہ کے چنندہ بندے۔ اتنی قیمتی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کچھ نعمت ہے تو وہ دین ہے، اس سے ہٹ کے کوئی نعمت نہیں ہے اللہ کے پاس۔ ہم اجدا ہزار نعمتیں ہیں اللہ کی، مگر اللہ کی نظر میں اللہ کے پاس اگر کوئی چیز نعمت ہے تو وہ دین ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرما رہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی ورضیت لکم بالاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور جو نعمت تھی ہمارے پاس وہ تمام کر دی، اور ہم آپ کے دین اسلام ہونے سے راضی ہیں۔ اللہ کے پاس نعمت کیا ہے؟ دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہ رہا ہے تو اسے دین کی فہم دیتا ہے۔ اب اتنی امپورٹنٹ چیز ہم حاصل کر رہے ہیں، ایسی معمولی چیز نہیں ہے، اتنی اہمیت والی چیز اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر رہا ہے، ہم حاصل کر رہے ہیں، تو پھر اس کی حفاظت بھی کرنا۔ ہم دیکھیں گے، مثال سمجھنے گے اس سے، ہم یہاں سے کسی دوسرے گاؤں کو جا رہے ہیں یا دوسرے شہر کو جا رہے ہیں، بس میں بیٹھ گئے، ہمارے پاس سامان رہتا، سامان رکھ دیے، جیب میں ہمارے پیسے ہیں، ہم کیا کرتے سفر کے دوران؟ تھوڑی تھوڑی دیر میں جیب دیکھتے رہتے،
کیا کرتے ہیں؟ پیسے ہے نہیں، سامان کو دیکھتے ہیں، جیب کو دیکھتے ہیں، سامان ہے نہیں ہے، پیسے ہے نہیں ہے، حفاظت کر رہے نہیں کر رہے، توجہ ہے نہیں ہے. مگر دین، ہم دین حاصل کر رہے ہیں، مگر دین ہمارا چوری ہو جا رہا، ہمارے کو معلوم ہی نہیں. دین جیسا دین آ رہا ویسی اس کی حفاظت بھی کرنا ہے. کون سے راستے سے دین چلے آتا، جیسا اس سے پہلے بھی کئی وقت مثال ہے. ایک گھڑا ہے، گھر کے گڑے کے نیچے، جیسے نل کے نیچے رکھ دیے، 5 سوراخ مار دیے، اس کو سوراخ مار دیے، نل کھول دیے پانی کا، گھڑا بھرے جاتا نہیں بھرے. جیسا آ رہا ویسی چلے آتا دین. ہم محنت کریں، مشقت کریں، اپنے کاروبار کو جیسے چھوڑیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑیں، بھوکے رہیں، جائے گئے جس کے پاس دین ہے اس کی صحبت میں بیٹھے، دین حاصل کر لیے، دین حاصل کر رہے، مگر ادھر راستے سے چلے گا. سوراخ ہے، وہ سوراخ کو بند نہیں کرے، اس سوراخ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، وہ سوراخ کی طرف بھی ہماری توجہ رہنا. اس لیے کیا، اس لیے اللہ والے ہم کو اس طرف بھی توجہ دیے، بتائے دیکھو تم دین حاصل کر لیے، مگر یہاں سے دین تمہارا نکل جاتا، تمہیں معلوم تک نہیں ہوتا. دین کیا ہے سمجھ گئے، سب کر رہے مگر اس کی حفاظت نہیں کر رہے، تو اس سے ان کی حفاظت بھی کرنا. اس لیے کہ قیمتی جو چیز جتنی قیمتی رہتی اس کا چور بھی اتنا ہی ہوشیار رہتا. جیسا ہم دیکھیں گے، ہم جو سو پاکٹ ہے اس میں 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے رہتے، 1000 روپے بہت ہوگا، 5000، 10,000. زیادہ جنے نہیں رکھتے پاکٹ میں پیسے، کم جنے رکھتے، اڑا لیا، یوں اڑانے کے چلے جاتا. انہیں اتنا جشا رہتا، مگر بینک میں جیسے چوری کرتا ہے کیسا کرتا معلوم ہی نہیں ہوتا، بینک ڈوب جاتا، لاکھوں روپے لے کے غائب ہو جاتا. کیسی ہوشیاری، کس انداز سے جیسے بینک میں سے پیسے نکال رہا. جتنا بڑا چور اتنی بڑی جیسے ہوشیاری کرتا. جیسی چوری کرنا ہے ویسا جتنی قیمتی چیز رہتی اتنا ہوشیار رہتا ہوں. تو دین اتنی قیمتی چیز ہے تو اس کا چور بھی کتنا ہوشیار نہیں ہوگا. اس کو معلوم ہے کون سے راستے سے جو ہے سو دین نکل جاتا، اس راستے سے جو ہے سو حملہ کرتا. تو ہم وہ راستے پہ نظر رکھنا، یہ راستے سے جو ہے سو کہیں چوری تو نہیں کر رہا، ہمارا دین تو نہیں چلے آ رہا. تو اس کو اللہ والے مشتمل دین بولتے، یعنی یہ چیزیں دین میں شامل ہیں. اگر اس کی طرف ہم توجہ نہیں دی، اس کی طرف ہماری نظر نہیں رکھی، تو ہم جو بھی دین حاصل کریں گے وہ پورا چلے آئے. مشتمل دین 5 ہیں: عقائد، آداب، عبادات، معاملات، تعزیرات. عقائد عقیدے کی جمع ہے، یعنی عقیدہ، ہمارا عقیدہ کیسا رہنا اللہ سے، اللہ کے رسول سے. سب سے پہلے عقیدہ ہے. عقیدہ اگر ہمارا گڑبڑ آ گیا پورا دین چلے آتا. عقیدہ نہیں معلوم ہمارے کو کیا ہے، عقیدے کو نہیں سمجھے. عقیدے کے معنی گڈ جوڑ پیدا کرنا یا غلفی ڈالنا، یا 2 علیحدہ ذاتوں کو ایک کر دینے کو عقیدہ بولتے. جیسا تاگے ہیں، تاگا 2 تاگے، اس کو جیسے جوڑنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ غلفی ڈال دی، گھٹی ڈال دی. اس کا دیکھے تو کیا دکھتا؟ ایک ہی تاگا دکھتا نہیں. لوہے کے 2 راڈ ہیں، اس کو ویلڈنگ کر دو، کیا ہوتا؟ 2 راڈ رہتی ہے، اب 1 راڈ رہتی، ایک ہی جگہ. اس کو عقیدہ بولتے. ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، دونوں میں عقد کر دیے، نکاح کر دیے، دونوں ایک ہو جاتے ہوتے نا، یہ عقیدہ ہے. تو ویسے ہی اللہ اور بندے کے درمیان میں بھی ایک عقیدہ ہوتا ہے. اللہ
اور بندے کے درمیان میں بھی عقیدہ ہوتا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان میں عقیدے کا ذریعہ کیا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ ہم دنیا میں ہمارے کو معلوم ہے لوہے کو لوہا سے اگر ایک کرنا ہے، گٹھ جوڑ پیدا کرنا ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ ویلڈنگ کرنا. ویلڈنگ کرے تو ایک ہو جاتے. گیٹی مار سکتے اس کو؟ نہیں مار سکتے. ویلڈنگ ہی کرنا پڑتا. تاگا ہے، تاگے کو ویلڈنگ کر سکتے؟ کیلا مار سکتے اس کو؟ کیلا مار کے ایک کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ گھیٹی مار. دو لکڑی کو ایک کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیلا مار. یعنی جیسی شے ہے اس کی نسبت کے حساب سے گٹھ جوڑ پیدا کرنا ہے. تو اللہ اور بندے کے درمیان میں گٹھ جوڑ پیدا کرنا ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا؟ ایمان لانا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. کیا بول کے ایمان لانا؟ کیا بول کے ایمان لایا؟ معلوم ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ایمان کا سلام. ہم بچپنے میں پڑھ لیے، بچپنے میں صاحب ہمارے کو پڑھا دیے عربی. ہم جس کے پاس قرآن شریف سیکھنے کے لیے جاتے تھے انہوں سکھا دیا ہمارے کو. کیا بول کے؟ دو، ایمان مفصل، ایمان مجمل. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں میں ہے، اور وہ صفاتی جیسا وہ اپنی صفات میں ہے. وقبلت جمیع احکامی، اور اس کے تمام احکامات کو میں قبول کیا. ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس میں سے اگر ہمارا ایمان ہٹا، ختم. عقیدہ گیا، عقیدے میں بگاڑ آ گیا، دین نکل جاتا. اللہ کے اسماء پہ ایمان لائے وہ رہے، مگر کون سے اسم پہ ایمان اللہ قبول کر رہا وہ معلوم ہمارے کو. اللہ کون سے نام پہ، کون سے اسم پہ ایمان کو قبول کر رہا اور کون سے اسم پہ ایمان کو قبول نہیں کر رہا معلوم ہی نہیں ہمارے کو. ہم بول رہے اللہ پہ ایمان لے، اللہ پہ ایمان لے. میں نہیں بول رہا ہوں، میں بولا تو جیسے میری بات کو پھینک دو اٹھا کے. ہم اللہ کو مالک بول رہے، اللہ مالک ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، ان کے بول رہے. مگر اللہ جیسے ہمارے مالک بولنے کو قبول ہی نہیں کر. ہم کافر مشرک اللہ کو مالک بول رہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا. ہم بولنے میں کہ ہم بولے تو کیا کرتے؟ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. اے محبوب ان سے پوچھئے زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ تو یہ کہیں گے سیقولون للہ، بس وہ کہیں گے اللہ ہے. کون ہے اس کا مالک؟ زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے کون ہے؟ تو مشرک بولیں گے بولے اللہ تعالیٰ قل افلا تذکرون. پھر یہ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ میں مالک ہوں؟ بلکہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ بولتے کیوں نہیں کہ میں ہوں؟ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اللہ کو مالک بولنا ایمان لانا نہیں ہے. پھر آگے اللہ فرمانا قل من رب السماوات والارض. پوچھے ان کو کون ہے رب
زمین اور آسمانوں کا؟ سیقولون للہ، پس وہ کہیں گے اللہ ہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا رب ہے بول کے جیسے مشرکین بولیں گے، قل افلا تتقون، ڈرتے کیوں نہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہمارے کو معلوم ہی نہیں، ہم اللہ کو رب بنائیں۔ رب کون ہے؟ رب اللہ، اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا ہے۔ اللہ کو پالنے والا ہے بولے تو بھی جو ہے اللہ قبول نہیں کر رہا۔ پھر ہم یہ جان رہے ہیں نہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہم کون سی بات پہ ہم ایمان لانا ہے۔ پھر ہم بچپن میں پڑھے اور ایمان لا رہے ہیں کیا؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، جیسا کہ وہ اپنے اسماء میں ہے ایمان لا رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہم رب کو جو ہے سو جانے رہے نہیں، بغیر جانے کے ایمان لائے ہو رہے۔ چلو جان لیے رب کو پالنے والا، مگر اللہ تو قبول ہی نہیں کر رہا۔ کون سی بات پہ اللہ قبول کرے گا؟ اس سے بے خبر ہے ہم۔ اس سے بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا اسم رکھا جس میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسما ہیں، اللہ تو ذاتی نام ہے، اللہ ایک ذاتی نام ہے، اور صفاتی نام اللہ کے ذاتی 7 ہے، صفاتی نام ہے، 7 صفاتی نام ہے، ذاتی صفت۔ اس کے بعد افعالی نام ہے اللہ کے 99، اور انفعالی نام تو 10,000 ہے گننے سے۔ اب جیسا مثال انفعال کے بارے میں سمجھنے کے واسطے، یعنی تبدیلی، انفعال آ جانا، تبدیلی آ جانا۔ اب جیسا ہم بچہ پیدا ہوا تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ شیر خوار بولتے ہیں، بچے کو شیر خوار بولتے ہیں۔ اس کا ذرا بچہ بڑا ہوا تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ بچپنا بولتے ہیں۔ ذرا اور بڑا ہوا لڑکپن بولتے ہیں۔ تبدیلی آ رہی، بچہ وہی چاہے، شیر خوار سے بچپن سے لڑکپن، تبدیلی آ گئی، انفعال آ گیا۔ اس کے بعد نوجوان، اس کے بعد جوان، اس کے بعد ادھڑ، اس کے بعد بوڑھا، تبدیلی آتے جائے۔ تو ویسے ہی اللہ کے انگنت نام ہے انفعالی۔ جیسا یہ زمانہ، پتھر کا زمانہ، لوہے کا زمانہ، اسٹیل کا زمانہ، یہ زمانے تبدیل ہو رہے ہیں، ہزاروں زمانے بدل رہے۔ حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زمانے کو گالی مت دو کیونکہ میں خود زمانہ، زمانے کو گالی مت دو کیونکہ زمانہ میں خود ہوں۔ اس لیے زمانے کی قسم کھایا اللہ تعالیٰ، بالعصر، قسم ہے زمانے کی، اور اپنے آپ کی قسم کھا کے بولا اللہ تعالیٰ۔ تو کتنے زمانے نہیں آ گئے، تو کتنی تبدیلی نہیں آئی اللہ میں، کتنے نام نہیں ہیں۔ تو وہ اپنے ناموں میں جیسا ہے ویسا ایمان لایا میں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائی، جیسا وہ اپنے ناموں میں ہے، اسم میں ہے۔ صفات میں کیا ہے؟ ذاتی صفات کیا ہے؟ کمال، جس کے اندر کمال ہوتا ہے، ذات کے اندر جو کمال ہوتا ہے اس کو صفت ہوتا ہے۔ تو ہر ذات میں 7 صفات رہتی ذاتی، جو ذات سے جدا نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے 7 ذاتی صفات کیا ہے؟ حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، زندہ، اللہ ہی زندہ ہے۔ حیات میں کیا نام ہے اللہ کا؟ حیو، زندہ ہے۔ علم میں کیا نام ہے اللہ کا؟ عالم، وہی جانتا ہے، سب جاہل ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی عالم ہے۔
ارادے میں اللہ کا کیا نام ہے؟ مرید. کوئی کسی کے پاس ارادہ نہیں ہے. لا حول ولا، کوئی ارادہ نہیں رکھتا سوائے اللہ کے. قدرت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے، کوئی قادر نہیں ہے سوائے اللہ کے. سمیع، سماعت میں اللہ کا نام کیا ہے؟ سمیع. بصارت میں بصیر، کلام میں کلیم. اس میں ایمان لانا ہے ہمارے کو. کیسا ایمان لا رہے؟ بے خبر ہے. مگر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی صحبت میں بٹھایا جو ہم کو بتا رہے ہیں کہ ایک اسم پہ ایمان لا لو. اللہ کے ایک اسم پہ ایمان لا لو، یہ تمام اسما پہ ایمان لانے کے برابر ہے. اور وہ اسم ہے الہ. اسی لیے کلمے میں جو ایمان لیا گیا ہے وہ کیا ایمان لے رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. الہ پہ ایمان لانا ہے، کوئی الہ نہیں. اب تم رب بولو، اللہ قبول نہیں کرا. جب تک اس کی الوہیت پہ ایمان نہیں لائے، جب تک اس کو الہ ثابت نہیں کرے، ایمان والے نہیں ہیں اللہ کے پاس. مالک بولے تو بھی انکار کر دیا نا اللہ کا. مشرک بھی مالک بول رہے، اللہ قبول کر رہا. رب بول رہے قبول کر رہا نہیں کرا. پھر ہم بھی مالک بول رہے مگر ایمان کیسا لانا ہے اس سے بے خبر ہے. تو یہ جو عقیدہ ہے ہمارا، اللہ پہ ہم جو عقیدہ بن رہے وہ عقیدے میں گڑبڑی ہو گئی. اب ہم دین کتنا بھی لے لو، علم دین ہم کتنا بھی حاصل کر لو، سمندر کا علم حاصل کر لو دین کا، مگر عقیدے میں اللہ کے اور ہمارے بگاڑ آ گیا دین. پورا دن گیا رہتا. تو سوراخ کو بند کرنا، اللہ سے عقیدہ مضبوط ہونا ہمارا، جیسا رہنا ہے، ایمان لانا ہے اللہ پہ. کیسا؟ جیسا وہ اپنے اسما میں ہے، اور جو صفات کے اس کو صفات میں ہے، اور اس کے تمام احکامات کو قبول کرنا. قبول کرنے دیکھ لو. عقیدے میں ہم مضبوط نہیں ہے، ہمارا ایمان گیا، ختم، ناکام. تو الہ پہ ایمان لانا، علم دین حاصل کر رہے ہیں، ساتھ میں الہ پہ ایمان لانا، جاننا الہ کیا ہے. ہم وہ چھوڑ دیا. ہم وہ کیا ضرورت ہے بھائی؟ فی زمانہ دو طریقے کے لوگ ملیں گے ہم کو. بات اس سے پہلے بھی یہی شاید کہ آؤ بھائی دین کی طرف نہیں جانا ہوگا. کہیں کو معلوم ہو گیا تو عمل کرنا پڑتا. کوئی چیز اگر معلوم ہو گئی تو عمل کرنا پڑتا. اپن جیسے اللہ میاں کو بول دے سکتے، اپن اللہ میاں کو بول دے سکتے کہ اللہ میاں کو نہیں معلوم تھا، اس وقت میں عمل نہیں کر رہا، مکر کر رہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے جو ہے سو قرآن مجید میں بول دیا، ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے. کب تک؟ جب تک ان میں رسول کو مبعوث نہیں کر دیتے. یعنی اللہ کے احکامات ان تک پہنچا نہیں دیتے، اس وقت ہم کسی کو قوم پہ عذاب نازل نہیں کرتے، کسی کو ہم عذاب نہیں دیتے، ایسے دے دیتے. تو ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں، یعنی ان کے پاس اللہ کے احکامات پہنچا رہے ہیں. اب انہوں نہیں سنتے ہوئے، ہم نہیں سنتے. جیسا امتیاں، ہر نبی کی امت، کوئی امت ایک جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین پہنچا رہے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، تو کچھ لوگ، ان کو نام یاد نہیں آ رہا، انہوں ایمان لائے. تاجر تھے، دوسرے شہر کے، دوسرے ملک کے تاجر تھے، مکے کو آئے تجارت کے سلسلے میں. تو جو کافر مشرک تھے اس وقت، ان لوگ جیسے بولے کہ دیکھو کہ تم جو ہے سنا یہاں پہ ایک ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے ایک شخص ہے جو لوگوں کو دین سے بے دین کر دے رہے. ہم جو ہمارے آبا و اجداد کے دین پہ قائم ہے اس سے ان کو ہٹا دے رہے.
سے ان کو ہٹا دے رہے، تم ان سے نکو ملو. تو انہوں نے بولے کیا ہے، اب آئے کعبے کی جو کعبے کی عظمت اللہ تعالیٰ شروع سے، یعنی جس وقت سے کعبے کی تعمیر ہوئی اس وقت سے لوگوں کے دلوں میں کعبے کی عظمت کو برقرار رکھا. تو کعبے کو جو ہے طواف کے لیے کعبے میں جو ہے جا کے طواف کرنا ہو تو کیا کرنا، تو ٹھیک ہے تو کیا کریں، کانوں میں جو ہے روئی رکھ لیں، کئی کو رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں مل گئے اور اگر انہوں نے کچھ بول دیے تو ان کی بات میرے کانوں میں نہیں جانا، میں ان کی بات سننا نہیں، بے دین ہونا نہیں. ہم جیسے دعوت دے رہے ہیں آؤ دین کی طرف، نہیں معلوم نہیں کرنا، معلومات حاصل ہو گئے، عمل کرنا پڑتا، اللہ سے بچ سکتے نہیں بچ سکتے. اس لیے اور یہ چیز کی حجت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیے. کل قیامت کے دن کوئی یہ نہیں بولنا کہ میرے کو معلوم ہی نہیں تھا، بولا میرے کو معلوم نہیں تھا، معلوم رہتا تو میں عمل کرتا تھا، معلوم اگر میرے کو رہتا تو میں عمل کرتا تھا. یہ حجت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے وہ حجت بھی ختم کر دیا. کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اب ہم علم حاصل کرو نہیں بولے، نہیں آ رہے، نہیں عمل کرنا پڑتا، فرض کام کو چھوڑ دے رہے. حجت گئی، علم حاصل کرے تو معلومات ہوئے تو عمل کرنا پڑتا. اللہ تو فرض کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. پکڑنی ہے، جیسا نماز جیسے فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، علم دین کا حاصل کرنا بھی فرض ہے. جو یہ فرض حاصل نہیں کرا اس کو پکڑ ہے. اور اس علم دین حاصل کرنے کی راہ میں انتقال ہو گیا تو کامیاب ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بولیں گا کہ یہ بندہ دین حاصل کرنے کی فکر میں تھا، علم حاصل کر رہا تھا، مگر میں اس کی مقدر کی موت حیات تھی، 50 سال 60 سال 40 سال 30 سال، میں موت دے دیا. اگر زندہ رہتا تو دین کو حاصل کر لیتا تھا. جس مقصد کے لیے میں اس کو دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد کو پورا کر لیتا تھا. بخش دو اس کو. تو یہ دین حاصل کرنا ہے، اور علم دین تھوڑا نہیں ہے. غور کرنے والی یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دین مکمل ہونے کے لیے 23 سال کا عرصہ لگا، اور آپ جامع القلم ہیں، یعنی کم الفاظ میں آپ کے بات لفظ ایک رہتا تھا مگر اس میں خزانے چھپے ہوئے ہیں راز کے. علم کا سمندر ہے وہ باتوں میں. اور صحابہ، سمجھنے والے صحابہ ہمارے ایسے بھی نہیں، ایسی ہستیاں ہیں، اس کے باوجود بھی 23 سال کا عرصہ ہوا مکمل دین نازل ہونے کے لیے، مکمل ہونے کے لیے دین. ہمارے کو کتنے سال لگتے؟ ایک ہفتے میں کہاں سے، ایک دن میں، گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں کہاں سے سمجھ سکتے دین کو؟ نہیں سمجھ سکتے. ٹائم لگتا، ٹائم دینا پڑتا. ٹائم دیے تو دین سمجھ میں آتا، دین کی فہم ملتی، اور پھر اس پہ عمل کر کے کامیاب ہو سکتے، نہیں تو پھر ناکام ہو سکتے. تو دین کی فہم کو حفاظت کرنا ہے تو ہمارا عقیدہ درست رہنا. سب سے پہلے عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ اللہ سے درست رہنا، اللہ پہ ایمان ہمارا برابر رہنا، اللہ سے گھر جوڑ مضبوط رہنا. اللہ کو رب بولے تو پھر کسی اور، اللہ کو جب رب بول دیے تو خود مربوب بن جانا. اللہ کو مالک بولے تو مملوک بن جانا. اللہ کو حاجت روا بول دیے تو خود حاجت مند بن جانا.
اللہ کو الہ بول دیے تو خود مالو بن جانا. اللہ کو قادر بول دیے خود کو عاجز بول دینا. ہم کیا ہے؟ اللہ بھی مالک ہے، ہم بھی مالک ہیں. اللہ بھی رب ہے، ہم بھی رب ہیں. اللہ کیا کیا ہستے ہیں؟ نماز پڑھنے کے ہستے ہیں. اللہ کیا کیا ہستے ہیں؟ روزہ رکھنا ہے. اللہ کیا ہستے؟ اللہ کے ہستے خالی نماز پڑھنا ہے. اللہ کے ہستے خالی روزہ رکھنا ہے. اللہ کے ہستے خالی زکوٰۃ دینا ہے. اللہ کے ہستے خالی حج کرنا ہے. ایمان میں لانا ہے. نہیں بولنا چاہیے یہ عمل تو کرنا ہی کرنا ہے، مگر اللہ تعالی قرآن مجید میں صاف طور پہ ارشاد فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تعالی سوائے مشرک کے سب کو بخشنے کے لیے تیار ہے. تم جتنے گناہ لاتے لو. حدیث میں خبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ کرا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے کے لیے تیار ہے. اگر کوئی بندہ ریت کے تولوں کے برابر بھی اگر گناہ کرا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے کے لیے تیار ہے، مگر مشرک کو نہیں بخشتا. شرک سے بچنا ہے ہمارا. تو شرک جاننا، یہ علم دین حاصل کرے تو شرک کیا ہے معلوم ہوتا، شرک سے بچ سکتے. تو اللہ پہ جو ہمارا ایمان ہے، رب، تو جب ہم اس کو رب بول سکتے. اب ہمارا رب کیا ہے، کیسا بولے؟ اللہ پالتا گتی ہوئی، اللہ پالنے والا ہے. رب کے معنی اللہ پالنے والا، پرورش کرنے والا. بیٹھ جاؤ گھر میں، اللہ پالتا نا بھائی. بیٹھ جاؤ گھر میں. کیا بولتے لوگ؟ ہم یہاں بولتے محنت کرنا پڑتا، بغیر محنت کریں گے جیسے نہیں پالتا. رب، اصل حقیقی رب کس کو بولتے وہ نہیں معلوم ہوگا. گیا ایمان بولے تھے نا بھائی اللہ پالتا بول کے، گھر میں بیٹھے. بیوی پہلے تو بیوی شروع کرتی، اس کا جیسو نہیں سنے تو جیسو اگر اما بابا ہے، ساس سسرے ہے تو بولتی ساس سسرے کو دیکھو انہوں ایسا کون سی حضرت کے پاس گئے تھے کرتے، انہوں بولے اللہ پالتا ان کے گھر میں بیٹھ گئے، جانا نہیں کر رہے نہیں. اما بابا غصے میں آتے. اما بابا کی بھی نہیں سنا تو جیسا اپنے اما بابا کو بولتی، ساس سسرے آ جاتے سالے. نہیں ہوتا بھائی، کرنا پڑتا. بولنے کے بعد ہے اللہ پالتا، اور پالتا اللہ. بولتے بولنے کے بعد ہے خالی. پھر کہاں گیا ایمان؟ چلے گا نا. اللہ پالتا بول کے جاننا، کیسا پالتا. اگر یہ کام کرتے ہوئے بھی اللہ پالتا بول کے دیکھے تو کامیاب ہے. پھر کئی کو رکھا ہے سو، کیا ضرورت تھی؟ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. ہم بولے تھے کیا اس کو؟ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو ہم بولے تھے کہ ہم دنیا میں آتے بول کے؟ نہیں بولے. دنیا میں بھیجا. اس کے بعد ہم بولے تھے کیا اس کو اللہ میں ہمارے کو آنکھ دے بول کے دیکھنے کے واسطے دنیا دیا؟ ہم بولے تھے کہ اللہ میں ہاتھ دے کام کرنے کے واسطے دیا، قوت دیا، ہر چیز دیا. وہ سب چھوڑو گئی. ایک مثال سمجھنے کے واسطے ہم اتنی محنت کریں، پیسہ کمائیں، گھر میں اناج لائے، پکائے، کھائے، پیٹ میں ڈال لیے. اب اس کو ہضم کون کر رہا؟ اللہ پالتا بول کے بولے نا بھائی. ہاں بھائی بولتے اللہ پالتا بول کے، محنت کرنا پڑتا. اب یہ کون ہضم کر رہا؟ ہضم ہو گیا، نکال رہا کون؟ اگر نکلنا شروع ہو گیا پھر روک رہا کون؟ لوز موشن ہو گئے بولتے. کیسا ہوتا ہے؟
कैसा रुकते लोग आज जैसे लूज मोशन होके इंतकाल हो जाता, मर जाते। अगर मोशन रुक गया तो कैसा पेट में दर्द होता, कैसी तकलीफ होती, क्या हुआ भाई 2 दिन से मेरा मोशन, बहुत तकलीफ में, खाना नहीं खा सकते, कई को पेट साफ नहीं हुआ, नहीं खा सकता। ये कौन कर रहा, कौन कर रहा है ये? फिर बोलते अल्लाह पालता, बोल के करना, मेहनत करना पड़ता। ये जानना अल्लाह कैसा पालता, ये जानना है अल्लाह कैसा पालता, तो अल्लाह को इलाह जानना, इलाह को समझे, इलाह को जाने, तो ये सब समझ में आता। तो हम ईमान लाना अल्लाह के इलाह होने पर, इलाह होने पर ईमान लाए तो हमको ये पूरे चीजों पे ईमान आता, फिर हम टिक सकते, तो हमारा अकीदा मजबूत रहता अल्लाह से। नहीं तो जैसे फिर हमारा ईमान गया, हम पूरी मेहनत हमारी जाय होगी। तो अकीदा हमारा मजबूत होना, कमजोर नहीं रहना। कमजोर हो तो कैसा, 2 तागे हैं, 2 तागों को खाली ऐसा रख दो, उसके बाद उसको फूंक मारो, क्या होता, अलग अलग हो जाते, गठजोड़ हुआ, उसमें नहीं हुआ, कई को मजबूत नहीं था। ये 2 उंगलियां हैं, ये हाथ रखे भाई, हाथ मारो, क्या होता, गिर जाते, गिर गया ना, मजबूत है। अब मारो, हाथ मारो, अलग होते नहीं होते, अब क्या हो गया, मजबूत हो गया। तो अल्लाह से मजबूत अकीदा रहना हमारा, गठजोड़, हम मजबूत रहना, कमजोर नहीं रहना। नहीं पूरा दिन गया, क्योंकि टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह अभी अकीदे को समझ रहे हैं हम, अभी पूरा सही तरीके से अकीदे को नहीं समझे, इंशाल्लाह अकीदे को ही अभी हम अकीदा समझ रहे हैं। उसके बाद आदाब है, उसके बाद इबादत है, उसके बाद मामलात, उसके बाद ताज़ीरात, उसके बाद इल्मे दीन हासिल करने की हम कोशिश करें। पहले हिफाजत, बाउंड्री खींच रहे हैं, कहाँ से दीन जाता था, घड़ा नल के नीचे रखे, अब उसमें सुराखां देख ले रहे, पहले सुराख यहाँ से जा सकता दीन, तो उस सुराख को बंद कर ले। अकीदे के जरिए से जा सकता, तो अकीदे का सुराख बंद कर। आदाब के जरिए जा सकता, आदाब का सुराख बंद कर। तो जितने सुराखां हैं, पहले वो सुराखों को बंद कर लेना, उसके बाद इल्मे दीन हासिल करना, उसके बाद बस मजे में रहो। क्या, मगर देखते रहना, हम जो सुराख बंद करें वो निकल तो नहीं गया, फिर से सुराख तो नहीं पड़ गया कहीं, तो उसके ऊपर हमारी नजर रहना, छोड़ना नहीं तो फिर हम, अरे हम सुराखा तो बंद कर लिए ना भाई, अब क्या जरूरत है, इल्मे दीन हासिल कर लिए ना, बस है उधर, उसके ऊपर नजर रहना। खाली इल्मे दीन हासिल कर लिया तो नहीं होता, ईमान के साथ साथ अमल भी है। इंशाल्लाह अल्लाह जिंदा रखे, तौफीक दे, तुम अकीदे को मजीद और कैसा है अकीदा, और अकीदे को जैसे, और उसके तकाज़े क्या है, अकीदे के गठजोड़ पैदा होने के बाद क्या क्या है, इंशाल्लाह वो समझने की हम कोशिश करेंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो कुछ कहा गया और सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा, सामाइन को भी समय कबूल अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, उसमें तेरी रज़ा शामिल हाल फरमा। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।